للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 انشاءاللہ آج کے درس کا عنوان ہوگا۔ آج کے درس میں اسی کو پڑھیں گے۔ اس آیت سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے اللہ کا انکار کر لیتے ہو جبکہ اس نے تمہیں موت دی، پھر حیات دی، پھر موت دی، پھر حیات دے گا اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کے جانا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، پھر اس نے آسمان کا قصد کیا اور اسے 7 آسمان بنائے اور جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء، اور زمین میں خونریزی کریں گے، قتل و خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں کہ اے اللہ تیری تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور تیرے لیے پاکی بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو بھی ایک دلیل ذکر کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ یاد کرو کہ تم پیدا کیسے ہوئے اور تمہارا پہلا انسان کیسے آیا۔ تو اسی کے دلائل میں سے، توحید کے دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ انسانوں، تمہارا جو باپ جس کے ذریعے سے تمہاری ابتدا ہوئی آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش اس طرح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا۔ ربوبیت ہم بیان کر چکے ہیں کہ رب کا کیا معنی ہوتا ہے نا؟ رب کا معنی یاد ہے؟ پیدا کرنے والا، مالک، پالنے والا، پروردگار، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، زمین آسمان دینے والا، وہ رب ہے، وہ مالک ہے۔ ایک ربوبیت عامہ ہے، سب کے لیے، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے نا، اور ایک رب کا، آپ کا رب، ربوبیت خاصہ، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے خصوصی طور پر۔ جیسے کہتے ہیں کبھی کبھی پہچان بن جاتی ہے نا، یہ فلاں کا مالک ہے، حالانکہ وہ اس کے ملکیت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن اس کے ساتھ وہ نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ کسی خصوصی سبب کی وجہ سے۔ تو ایسے ربوبیت بھی اللہ کی ربوبیت عامہ بھی ہے اور ربوبیت خاصہ بھی ہے۔ تو یہاں ربوبیت خاصہ ہے کہ اور یاد کیجئے اس وقت کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے کہا، کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے عقل مند مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جناتوں کو آگ کے شعلے سے بنایا
اور آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مٹی سے، طین سے، حمیم مسنون سے مختلف الفاظ آئے ہیں، گویا وہ مٹی کے ہی ارد گرد گھومتے ہیں۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو 3 بڑی مخلوق اللہ نے بنائی، عقل مند مخلوق، جیسے فرشتے عقل مند مخلوق ہیں، انسان عقل مند مخلوق ہیں، اور جنات عقل مند مخلوق ہیں۔ تو 3 بڑی مخلوق میں سے ایک فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا اور ان کو بہت معزز اور مکرم بنایا، اور اس طرح بنایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تنفیذ میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے جو آرڈر دیا وہ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی وہ نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی حمد بیان کرنے میں لگے ہوئے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں لگے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو جس کام میں اللہ نے لگا دیا اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں نسل وغیرہ کا سلسلہ نہیں چلتا جیسے انسانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی اور بہت قوی اور بہت طاقتور مخلوق ہیں۔ سب سے بڑے فرشتے جو ہیں وہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کی اصل صورت میں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو، کہ 700 بازو ہیں اور پورے افق کو گھیرے ہوئے ہیں۔ افق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی ہموار کھلی زمین میں کھڑے ہو جائیں تو سامنے جہاں نظر آتا ہے کہ آسمان زمین مل گیا ہے، ایسے لگتا ہے نا کہ آسمان جا کے زمین سے مل گیا ہے، تو جہاں سے جہاں تک لگے کہ آسمان و زمین ملا ہوا ہے، اس پورے علاقے کو کہتے ہیں افق، اور اس کی جمع آتی ہے آفاق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اپنے بازوؤں کو کھولے ہوئے ہیں اور پورا افق بھرا ہوا ہے۔ اتنے بڑے اور جو ہے عظیم الشان فرشتے ہیں، یہ نبیوں کے پاس وحی لے کے آتے تھے۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت یہ بھی دی ہے کہ وہ شکل بدل سکتے ہیں، جیسے جنات شکل بدل سکتے ہیں ویسے فرشتے ان سے اعلیٰ ہیں اس معاملے میں، اور وہ بھی شکل بدل سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی تھے دحیہ رضی اللہ عنہ، تو دحیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مشہور فرشتوں میں سے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کہ جو سور لیے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو اور سور پھونکیں اور دنیا تباہ ہو جائے، اور دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو دنیا دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور اس کو بعد حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح سے مشہور فرشتوں میں سے ہیں میکائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، پودے اور درختوں کو اگانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں خبر دی کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے ذمے بہت سارے کام تھے جو ہم سے متعلق تھے، بہت سارے کام تھے جو ہمارے تعلق سے فرشتوں کو کرنا تھا۔ ہمارے تعلق سے کیا کیا کام فرشتے کرتے ہیں؟ کچھ کام جانتے ہیں جو انسان کے لیے فرشتے کرتے ہیں؟ ابھی بارش کا مسئلہ آپ نے سن ہی لیا، یہ بھی ہمارے ہی کام کا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے بنائے ہیں جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہمارے پاس لگے رہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے والے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ بے خیالی میں چلتے رہتے ہیں اور قریب تھا کہ کھمبے سے ٹکرا جاتے، اچانک چونک جاتے ہیں۔ یہ کیوں اچانک چونک جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، ابھی آپ کی ٹھوکر کھانے کی تقدیر نہیں آئی ہے، ابھی جب لڑ جانے تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوگا تو فرشتہ ہٹ جائے گا کہ جاؤ لڑ جاؤ، یہ تو تمہارے لیے مقدر ہے۔ لیکن جب تک اللہ نے حفاظت کے لیے اس کو رکھا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو فرشتہ۔ انسان پیدا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کیسے ترتیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ پہلے نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر لتھڑا کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون، اور اس کے بعد گوشت کی بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس پر جب
3 مہینے یا 4 مہینے 4 مہینے گزر جاتے ہیں، 120 دن جب گزر جاتے ہیں انسان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی پوری تقدیر لکھتا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، کب اس کی موت آنے والی ہے، کتنی زندگی گزارے گا، کیا کیا اسے رزق ملنے والی ہے، سب فرشتہ لکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک فرشتہ آپ کے دائیں کندھے پر اور ایک فرشتہ آپ کے بائیں کندھے پہ ہوتا ہے جو آپ کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھتا رہتا ہے، کرامن کاتبین ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کچھ فرشتے ہیں جو دن میں آپ کے پاس آتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو رات میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ عصر کا وقت ہوتا ہے تو رات میں آنے والے فرشتے اترتے ہیں اور دن کے فرشتے عصر میں واپس جاتے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو رات والے فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے نیچے اتر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب میں گیا تھا تو تیرا بندہ عصر پڑھ رہا تھا، جب آیا ہوں تو فجر پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ نے اس کام کے لیے بھی فرشتوں کو لگا رکھا ہے، اسی لیے کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، کیونکہ عصر کے فرشتے جو ہے دن کے فرشتے عصر میں چلے جاتے ہیں، لیکن اصل وقت وہ دن کا ہوتا ہے، لیکن ان عملوں کو دن میں لکھا جاتا ہے کہ یہ دن میں کام کیا ہے، اور لکھنے والے فرشتے رات کے ہوتے ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے، دن کا بھی عمل اور رات کا بھی عمل۔ تو عصر اور مغرب کے بیچ میں اکثر غفلت کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، اس وقت کا ذکر، اس وقت کی دعا اور اس وقت اللہ کی طرف رجوع وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ فرشتہ اللہ نے ایک رکھا ہے جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے ہوتا ہے، ملک الموت، ملک الموت ہے فرشتہ۔ فرشتے بالکل روبوٹ کی طرح ہیں، عقل نہیں ہے، جیسا حکم دیا گیا ویسا کر لیے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فرشتے عقل والے جو ہے، عقل والی مخلوق ہیں۔ بعض لوگ جو فرشتوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے کوئی مستقل ہستی نہیں ہیں، جیسے انسان کا ایک مستقل وجود ہے، دوسرے کا انسان کا وجود ہے، تیسرے انسان کا وجود ہے، ایسے فرشتوں کا ایک مستقل وجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نیکی کی طاقت کا نام فرشتہ ہے اور برائی کی طاقت کا نام شیطان ہے، تو جو بھی برائی کی طاقتیں ہیں سب شیطان ہیں اور جو بھی نیکی کی طاقتیں ہیں سب فرشتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، نہیں، فرشتہ ایک مستقل مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جن کا اپنا مستقل وجود ہے، جو عقل والے ہیں، فہم والے ہیں، اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں، برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ان کو چونکہ ہر طرح کا فساد ناپسند ہے، اس لیے انہوں نے کہا یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی جا کے زمین میں فساد پھیلائیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ تو ایسے لوگوں کو بنائے گا جو جا کے زمین میں فساد کریں گے، اور اس زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ تو کہا جا کے زمین میں یہ لوگ بھی اللہ تیری نافرمانی کریں گے کیونکہ تم انہیں اختیار بخش رہا ہے اور ان کے اندر شہوت کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یہ لوگ خون بہائیں گے، قتل کریں گے۔ قتل بھی فساد ہی کا حصہ ہے نا، لیکن خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ سب سے بڑا فساد ہے قتل تک۔ اگر کوئی فساد قتل تک پہنچ جائے، کوئی خرابی قتل تک پہنچ جائے، انسانی جان لینے تک پہنچ جائے، تو یہ سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی خرابی ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ان برائیوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور جو چیز فرشتوں کو ناپسند ہو ایمان والوں کو اس سے بچنا چاہیے، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن پیاز کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ بدبو کس کو ناپسند ہے؟ فرشتوں کو ناپسند ہے۔ جو انسانوں کو بدبو ناپسند ہو فرشتوں کو بھی ناپسند ہے۔ تو اس طرح سے فرشتوں کو خیر پسند ہے اور شر اور برائی ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد میں فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ۔ تسبیح اور حمد کا فرق اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ پاکی بیان کرنا۔ پاکی بیان کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ کا جو جو کمال ہے اس کمال میں کوئی کمی نہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی طرح کا عیب نہیں، کسی طرح کی کمی نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ کو کمال حاصل ہے، جیسے اللہ علم والا ہے، علم اس کا کمال ہے، اللہ قدرت والا ہے، قدرت اس کا کمال ہے،
اللہ زندہ ہے، زندگی اس کا کمال ہے، تو اس کمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ قدرت والا ہے تو اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، کبھی وہ عاجز ہونے والا نہیں ہے کہ کہیں کسی کام سے عاجز رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ علم والا ہے تو ایسا علم کہ جس میں بھول کہیں سے آنے والا نہیں ہے۔ انسان علم والا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، یا ایک عمر ایسی آتی ہے کہ وہ علم جو تھا سب غائب ہو جاتا ہے، ہوش حواس سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا جو بھی کمال ہے اس کمال میں بھی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، ہم اللہ کو ہر کمال کے اندر نقص سے پاک مانتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی پاک ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ دیکھتا ہے، نہایت اس کے دیکھنے میں کمال ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہماری نظر سے سامنے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے، ٹیبل کے نیچے کیا ہے، نہیں پتہ۔ تو اللہ کے نظر، اللہ کا وہ کمال ہے کہ جس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے اور مخلوق کی مشابہت بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو یہ سب معنی اس میں آتا ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، اپنے کمال میں ہر کمی سے پاک، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ تو اس طرح سے مختلف فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ قبر میں سوال جواب کے لیے منکر نکیر آنے والے ہیں، تو بہت سارے کام فرشتوں کے ہیں جو ہم سے متعلق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرشتوں کا ایک نام دیا ہے فالمدبرات امرا، جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے تو فرشتے ہیں تو بادل کو دوڑاتے ہوئے لے جاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو کوڑے مارتے ہیں اور پھر بجلی چمکتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اور بے شمار فرشتے ہیں۔ ایک اللہ نے جیسے کعبہ ہے زمین پر اور اللہ کے بندے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، ایسے آسمان میں اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت معمور، فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، اور ایک بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی جس کو ملائکہ کہتے ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں جاہلیت والوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واہ خوب، تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے پاس کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود بیٹے تلاش کرتے ہو، کتنی غلط ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، فرشتے یہ بیٹیاں یا بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ معزز بندے ہیں، بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں، خیر کو پسند کرنے والے ہیں، نیکی کو اور نیکوں کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے، اور ان آیات میں بھی وہ ظاہر ہوگا کہ کیسے وہ نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ اللہ خبر دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، غلط بات ہے۔ اللہ نے مشورہ نہیں کیا، اللہ نے کہا جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں نے فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی، انہیں بتایا، مشورہ نہیں تھا یہ۔ اس لیے اس آیت کو مشورے پہ جو لوگ فٹ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے، علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے کہا میں زمین میں جگہ بتا دیا کہاں بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا معنی جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور ترجیح دی ہے کہ خلیفہ کے معنی ہوتا ہے ایک ایسی مخلوق جو ایک کے بعد ایک آتی جاتی رہے گی۔ یعنی انسان پیدا ہوگا، اس کے بعد بڑا ہوگا، پھر اس کے بعد میں شادی کرے گا، اس کے بچے ہوں گے، پھر وہ خود گزر جائے گا، اس کے بچے بڑے ہوں گے، پھر وہ شادی کرے گا، پھر اس کے بچے ہوں گے۔ یعنی انسان ہوگا، اس کے بیٹے ہوں گے، اس کے پوتے ہوں گے، اس کے پڑ پوتے ہوں گے۔ اس طرح سے زمین کوئی آئے گا، زمین پر کوئی زمین خالی کرے گا، کوئی آئے گا کوئی زمین خالی کرے گا۔ یخلف بعضهم بعضا، یہ ہے صحیح تفسیر جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور علماء سلف نے راجح کیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ زمین پہ پیدا کرے گا جو ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہیں گے،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ساتھ سب کو پیدا کر دیتا، یا چاہتا تو جو پیدا ہوتا پھر پیدا ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیتا کہ ٹھیک ہے اب نہ مرنا، جو پیدا ہو گیا وہ سلسلہ جاری رکھتا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی انداز پہ اس دنیا کو آباد کرنا چاہا کہ لوگ ایک کے بعد ایک آتے اور جاتے رہیں. کچھ لوگ زمین پہ آئیں، کچھ لوگ زمین خالی کریں، کچھ نئے لوگ آئیں اور کچھ پرانے لوگ جائیں. تو آنے جانے کا سلسلہ لگا ایسی مخلوق پیدا کرے گا جن کے ہاں آنے جانے کا سلسلہ ہوگا. فرشتوں کے ہاں سلسلہ نہیں ہے. اللہ نے ان سے کہا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے یہ معنی بیان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب نائب بتایا اور کہا کہ میرا نائب ہوگا، اللہ کا نائب ہوگا. اہل علم نے اس معنی کا انکار کیا ہے کہ اب اس سے کیا مراد ہے. کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو نائب بنایا، اپنا نائب، یا آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے کو نائب بنایا؟ کس کو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، بنانے جا رہا ہوں. اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں خاص آپ کر دیں گے تو آگے جو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ زمین میں جا کے فساد مچائے گا، وہ زمین میں جا کے خوریزی کرے گا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا آدم علیہ السلام کے بارے میں. تو اس لیے آدم علیہ السلام تو نہیں مراد ہیں، اس سے بعد کے لوگ مراد ہیں. اب جب بعد کے لوگ مراد ہیں تو اس میں مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں. تو کیا سب اللہ کے نائب ہیں؟ نعوذ باللہ. نائب کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ نائب اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ جب اصل نہ ہو تو نائب اس کی جگہ سنبھال لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نہیں ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نائب قرار دینا سارے انسانوں کو، یہ اس آیت سے انتہائی غلط مطلب ہے اگر کسی نے بھی نکالا ہے. ہر انسان کو اگر کہتا ہے تو بہت زیادہ غلط ہے. اگر کچھ خاص لوگوں کو نائب کہتا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ بادشاہ نائب ہوتا ہے تو بھی مسئلہ ہے. کون سا بادشاہ، مسلم یا غیر مسلم؟ پھر مسلمانوں میں کیا ہر طرح کا مسلمان بادشاہ یا کون؟ تو خلیفہ کے معنی یہ کہنا نائب اور جانشین، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنے والا. اور اس کی بہت ساری آیتوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا ہے وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح. نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی، اللہ نے کہا تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا. وہ چلے گئے، تم کو ان کی جگہ پہ رکھا. خلیفہ کے معنی جانشین. اسی لیے عربی میں دو لفظ آتا ہے، ایک خلف اور ایک سلف. سلف جو پہلے گزر گئے وہ ہیں سلف، اور جو ان کے بعد آئے وہ ہیں خلف. خلف دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں خلف اور ایک کہتے ہیں خلف. اگر بعد میں آنے والے اچھے ہیں اور پہلے لوگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں خلف، اور اگر برے ہیں تو ان کو کہتے ہیں خلف. اردو میں کہتے ہیں نا خلف. ایک کو کہتے ہیں خلف اور ایک کو کہتے ہیں نا خلف، ہے نا. لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خلف. اور قرآن پاک میں اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف اور بعد میں آنے والے ایسے برے لوگ آئے کہ جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے. تو خلف اور خلف میں یہ فرق ہے. تو بہرحال دو لفظ ہے، سلف جو پہلے جا چکے وہ سلف ہیں، اور جو بعد میں آئے وہ خلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں کہ جو بعد میں آنے والا ہے. خلف سے خلیفہ جو بعد میں آئے. تو پہلے کون تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ پہلے جنات آباد تھے، اور جناتوں نے اتنی سرکشی کی، اتنی خوریزی کی، اتنا فساد کیا، اتنی آپس میں لڑائیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو مار کے اس زمین ان سے خالی کرواؤ اور ان کو بھگا کے لے جا کے جزیروں میں ڈال دو. سمندروں کے بیچ میں جو جزیرے ہیں جا کے وہاں ان کو ڈال دو. کہہ دو یہ زمین تمہارے لیے نہیں. اتنی کشادہ اور بڑی زمین اللہ نے نعمتوں بھری زمین دی، اور تم نے زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، اور بجائے اس کے کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے امن و سکون سے رہتے، تم نے زمین میں فساد پھیلا کر کے امن و سکون کو غارت کر دیا، قتل و خوریزی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور کہا کہ میں تمہارے بدلے ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا. تو اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص یہ معنی کہتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو اس کے برعکس ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ برعکس کا مطلب یعنی اللہ انسان کا خلیفہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ جب کہیں انسان جگہ خالی کر دیتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے اس جگہ پہ کوئی رہے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا خلیفہ بن جا، میری جگہ پہ تو آ جا۔ سفر کی دعا یاد ہے؟ سفر کی دعا میں ہم کہتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے بال بچوں میں تو میرا خلیفہ ہے۔ یا اللہ میں نے وہ جگہ خالی کر دی، میں جب تک تھا اپنے بال بچوں کا دیکھ ریکھ کرتا تھا، ان کی حفاظت کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا تھا کرتا تھا، یا اللہ اب میں نہیں ہوں تو میری جگہ پر ان کا خیال رکھنا۔ تو انسان نے کس کو خلیفہ اپنا کہا؟ اللہ کو۔ کچھ لوگوں نے الٹ دیا، کہا انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ نہیں، انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا خلیفہ بن جا۔ اسی طرح سے وہ حدیث جو دجال کے تعلق سے ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی خطرناکی آپ سب جانتے ہیں، کتنا خطرناک ہوگا اور ایمان کے لیے کتنا تباہ کن ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان کیا تو صحابہ کرام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے جیتے جی آ گیا دجال تو میں نپٹ لوں گا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ کو اطمینان دلایا کہ اگر میرے جیتے جی آ گیا دجال تو میں کافی ہوں، اور اگر میرے بعد آیا فاللہ خلیفتی علی کل مسلم، تو جو شخص بھی مسلمان ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، صحیح ایمان اور عقیدے پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دجال سے حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ خلیفہ ہوتا ہے بندے کا، نہ کہ بندہ خلیفہ ہے اللہ کا۔ تو یہ عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عقیدے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہیں اور کہتے ہیں انسان اللہ کا خلیفہ ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور اس میں خون ریزی کریں گے۔ یہ فرشتے اعتراض نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی اپنے آپ کو اچھا بتا رہے تھے، بلکہ فرشتوں نے جو ایک چیز دیکھی تھی اسی کے حساب سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تو نے ایک عقل والی مخلوق کو، اختیار والی مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا تھا، جناتوں کو، اور ان لوگوں نے یہ خون ریزی مچائی۔ اگر تو کسی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا تو ہم بڑے اچھے انداز میں تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس لیے ایک بات کہی، کیونکہ عقل والی مخلوق ہے فرشتے، اس طرح نہیں جیسا کہ بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تنزیہ یا تسبیح، اور حمد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کے کمالات پر ساتھ میں محبت بھی کرنا اور تعظیم بھی رکھنا۔ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا۔ بہت سارے لوگ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن ساتھ میں محبت بھی ہوتی ہے دل میں اور تعظیم بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہے، بڑا بھی مانتے ہیں۔ نہیں، دل میں کچھ رہتا ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں، ایسی تعریف کو حمد نہیں کہتے، مدح کہہ سکتے ہیں، لیکن حمد وہ تعریف ہے کہ جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ اور حمد پہلی بار وہ جب تعریف کی جاتی ہے اس طرح تو اس کو حمد کہتے ہیں، اور جب اگلی تعریف کی جائے تو اس کو ثنا کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے وہ حدیث سن چکے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، ثنا۔ اور اس کے بعد جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی۔ تو اس سے آگے بڑھ جائے تو وہ مجد ہو جاتا ہے۔ تو حمد سے اس کے بعد ثنا اور اس کے بعد مجد، یہ جو ہے ترتیب ہے تعریف میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور پسند ہونا بھی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تعریف کا سزاوار اور لائق کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ سب سے اچھا کلمہ اس روئے زمین پہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے ذریعے سے فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری تسبیح اور تیری حمد کرتے ہیں۔ ہم جب وہ تسبیح اور حمد کرتے ہیں تو وہ سب سے اچھا کلمہ اور فضیلت والا کلمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں جو خاص تیرے لیے ہوتی ہے۔ ہم تیری ایسی ایسی پاکی بیان کرتے ہیں جو خاص تیرے لیے ہوتی ہے۔ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں تیرے لیے تاکہ تو راضی رہے۔ نقدسو یعنی نقدسو انفسنا، ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں برے اخلاق سے، برے کام سے، نافرمانی سے، عیوب سے، ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں تاکہ تو راضی رہے۔ تو اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں فرشتوں نے اپنی تعریف کی یا نہیں کی؟ فرشتوں نے اپنی تعریف کی۔ کہیں کہیں حقیقت بیان کرنے کے لیے اگر اس میں فخر کا جذبہ نہ ہو تو اپنی تعریف کی جا سکتی ہے، فخر اور غرور اور تکبر نہ آنے پائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن یہ فخر کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت کے لیے۔ تو اس طرح سے فرشتوں نے یہ بات کہی بیان حقیقت کے لیے کہ یا اللہ یہ مخلوق یہ غلطی کرے گی، اور یا اللہ اگر تو یہی چاہتا ہے کہ تیری کوئی عبادت کرے، تیری تسبیح کرے، تیری حمد کرے تو ہم تو کر رہے ہیں یا اللہ۔ جو فرشتوں نے مناسب سمجھا انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے آپ کو پہچنوایا فرشتوں سے کہ مجھ کو پہچانو کہ میں علم والا ہوں، میں وہ علم میرے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کی فضیلت، کہ جس کے پاس علم ہو اور جس کے پاس نہ ہو دونوں برابر نہیں ہو۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے فضیلت اور درجات بڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے خالی اتنا دیکھا کہ یہ جو مخلوق پیدا ہوگی وہ گناہ کرے گی، وہ غلطیاں کرے گی، وہ قتل و خریزی کرے گی۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس مخلوق میں انبیاء پیدا ہوں گے، اس مخلوق میں شہید پیدا ہوں گے، اس مخلوق میں صالحین پیدا ہوں گے، اس مخلوق میں صدیقین پیدا ہوں گے، اس مخلوق میں اولیاء پیدا ہوں گے، اس مخلوق میں میرے محبوب بندے پیدا ہوں گے۔ یہ مخلوق میرے دشمنوں سے، اس میں کچھ دشمن بھی ہوں گے، تو یہ میں امتحان کے لیے پیدا کر رہا ہوں تاکہ شیطان جو ابھی تمہارے بیچ میں بڑا اچھا بنا ہوا ہے، ابھی آزمائش ہونے والی ہے تو شیطان بھی کھل جائے گا کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مخلص نہیں ہے، ابھی امتحان ہو جائے گا اور آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے دھتکار دیا جائے گا۔ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ وہاں پر کچھ اللہ کے پر ایمان لانے والے ہوں گے، کچھ انکار کرنے والے ہوں گے، دونوں میں جہاد چلے گا، اور اس کے بعد میں اللہ کے دشمن، اللہ کے دوست یہ الگ الگ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ چند حکمتیں ہیں، اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر ایک حکمت تو اللہ نے فوراً ہی وہیں دکھا دی کہ یہ علم والے پیدا ہوں گے، جو علم فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اگلی آیت پہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کی حکمتوں کے موتیوں کو حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں ہر بیماری سے شفا نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی ہر سعادت، ہر بھلائی اور ہر کامیابی سے سرخرو فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔